نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نزوت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال رب العالمین کا فضل اسی کا احسان ہے بحمد اللہ تعالی امیر طیبہ فاعل الخیرات کاشف الکربات اسد اللہ و اسد رسول عم رسول اللہ کہ جن کو ساتوں آسمان پر یہ اعزاز دیا گیا کہ اسد اللہ و اسد رسول میرے آقا اور پیشوا، ان کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب بھی ہم اس مقام پر جمع ہوتے ہیں تو صالحین سے عقیدت اور محبت، حضور پر نور علیہ السلام سے تعظیم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی محبت اور الفت ہمیں یہاں پر جمع کرتی ہے۔ اور آج اس موقع پر کہ جس ذات والا صفات پر اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا نزول ہوا ہے، ان کی نگاہوں میں معزز ترین اور ایسے معزز ترین ہیں، ایسے معزز ترین ہیں کہ محققین اور صالحین کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت رکھے گا تو رسول اللہ علیہ السلام کی براہ راست اس پر نگاہ ہو جائے گی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں معزز ترین اسد اللہ و اسد رسول کی یاد اور محبت میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اس نعمت پر ہم جس قدر شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ آج سے نہیں برسوں سے اہل مدینہ یہی فرماتے ہیں، وہ اہل مدینہ کہ رسول اللہ کے دربار میں حاضری دیتے تھے، حدیث رسول ان کا مشن ہوتا تھا، اور وہ یہی فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب چچا جان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی زبان سے انہیں امیر طیبہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو ان کے عرس مبارک میں اور ان کی یاد میں یہاں پر جمع ہونا الحمدللہ عز وجل یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر میں اسی بات کو بار بار دہراتا رہوں تو میں اس کو صحیح طور پر بیان نہ کر سکوں، لیکن میں آخری بات عرض کر کے پھر بیان شروع کرتا ہوں کہ یہ وہ ہستی پاک ہیں کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام بروز قیامت اس کی شفاعت فرما دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، انتہائی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے پیغام کو سن کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا مقبول عمل ہے۔ جو جس قدر مؤدب ہے، ادب سے اس کا تعلق، اس کی توجہ اتنی ہی مرکوز رہتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ حضور پر نور علیہ السلام کیوں مبعوث کیے گئے؟ آپ کیوں جلوہ فرما ہوئے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کے لیے، باطن کی پاکیزگی کے لیے، تاکہ رہتی دنیا تک
نور والے آقا کا نور اس طرح دنیا میں عام ہوتا چلا جائے کہ لوگوں کے قلوب منور ہوتے چلے جائیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً کیا ارشاد فرمایا کہ فلاح یابی اور کامیابی کے لیے کن چیزوں کو لازم پکڑنا ہے کہ تزکیہ نفس کے ذریعے تو فلاح یابی ہے. تزکیہ نفس کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کون سی ایسی نعمت ہے، وہ کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے انعامات ہیں کہ جن کی بنا پر تزکیہ نفس کی نعمت سے انسان منور ہو جاتا ہے. گویا کہ مقصود کلام یہ ہوا کہ آج ہم یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ عمل کا ارادہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فلاح یاب کسے کہا ہے، اور جسے اللہ کا کلام فلاح یاب کہہ دے گا اسی کا باطن روشن اور منور ہوگا. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو. قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے فرمایا اے ایمان والو، پھر ارشاد فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. اس سے پتہ یہ چلا کہ سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے ایمان. اگر ایمان ہے تو پھر اس کے بعد دوسری بات ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو انسان چاہے جتنے نیک اعمال کر لے اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو اس کے نیک اعمال اسے کام آئیں گے. اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ صالحین فرماتے ہیں کہ ایمان کو ایک برتن کی مانند سمجھو کہ اگر کسی کا برتن صحیح اور سالم ہے تو اس میں اگر عامل الصالحات کا پانی تھوڑا بھی ہوگا نا تو وہ جمع رہے گا. اگر اس کے ایمان کے برتن میں سوراخ ہے، برتن ہی درست نہیں ہے، اب چاہے وہ کتنا ہی پانی جمع کر لے اس کے کوئی کام کا نہیں ہے. تو سب سے یاد رکھیے بنیادی شرط جو ہے وہ ہے ایمان. یا ایھا الذین آمنوا. اور قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب اور طریقہ یہی ہے کہ جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر اور تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں پر پہلے ایمان کو مقدم رکھا جاتا ہے، عقیدے کو مقدم رکھا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان سر خم تسلیم کرنے کا نام ہے. ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کا نام ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، لیکن یہ یاد رکھیے ایمان کے ملنے کے بعد اس کی حفاظت ہم پر شرط ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر، یہ کیا ہے؟ انسان جب کوئی قدم اٹھانے لگے، جب کوئی گفتگو کرنے لگے تو یہ ہمیشہ تصور رکھے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. آج ہم اس چیز سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ آپ کو میں صحیح حقیقت عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ خوف خدا کہتے کسے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر کسے کہتے ہیں. صالحین اور محققین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا یہ ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، اے پیارے، اے عزیز، اے دوست، اس بات کو یاد رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف یہ ہے کہ تیری آنکھوں میں شرم و حیا ہو، تیری گفتگو میں سچائی ہو، تیرے ہاتھوں میں برائی نہ ہو، تیرا ہر عضو جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اس طریقے سے لبریز ہو کہ تیرے جسم سے کبھی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو، تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر تیرے دل میں ہے. وہ ہستی پاک کہ جن کے بارے میں ہر جمعۃ المبارک کو ہم سنتے ہیں کہ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، کہ آپ کی موافقت اور آپ کی رائے کے مطابق اللہ کے کلام کا نزول ہو جاتا تھا.
وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے ایک بار صرف یہ سنا ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آنے والا ہے. راوی یہ بیان کرتے ہیں آپ جو ہے یہ دھڑام سے گرتے ہیں اور 1 ماہ تک آپ جو ہے علیل بیمار رہتے ہیں. ایک آیت کریمہ سنی ہے آپ نے اور خوف سے یہ عالم ہے کہ زاروں قطار رو رہے ہیں. آج تو ہم نے کئی آیات سن لی، بحمد اللہ تعالی یادگار رمضان بھی ہم نے گزار دیا. قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کے ذریعے بھی بار بار وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا ذکر اور تذکرہ ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ عرس مبارک جو ہے یہ آج ہماری محاسبے کی نشست ہے. کیا ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، اس کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس سے ڈرنا اور خوف ہے تو ہر ایک شخص اپنے باطن سے پوچھ لے. میں آگے چلتا ہوں، صرف اتنا سوال کر لے کہ میں اگر اللہ سے ڈرتا ہوں، اے پروردگار تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، تو رازق ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر تو نہ چاہے. اے پروردگار بس اتنا اپنے باطن سے سوال کر لیجئے کہ اے پروردگار جب تو ہی میرا خالق اور مالک ہے تو میں تجھ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے دور ہوں یا نہیں. اپنے باطن سے پوچھ لیجئے. اگر ایسا ہے گناہوں سے دور ہیں تو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے توفیق کے طلبگار ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو زندگی کا بھروسہ نہیں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنا چاہتے ہو، اللہ والے بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں. نیک اعمال اختیار کر کے نوافل پڑھتے ہوئے، نیک اعمال کی کثرت کرتے ہوئے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کو طلب کرو. اور محققین نے کیا پیارا ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو اس کے اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی یہ کنفرم نہیں کہہ سکتا میرا یہ عمل قبول ہی ہو گیا ہے. لیکن وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں، جو اللہ کے مقبول ہیں، ان کے عمل کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. اگر کوئی ان کا وسیلہ پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے تمہارا بیڑا پار فرما دے گا. اور پھر وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کا مفہوم بہت آسان ہے. کس کے لیے آسان ہے؟ اس کے لیے آسان ہے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو اور مصطفیٰ کریم کی نگاہ ہو، اس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. وسیلے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ والے کا وسیلہ پیش کرے کہ یا اللہ غوث اعظم کے صدقے میری مشکل کو آسان فرما دے، یہ وسیلہ ہے. یا یہ کہہ دے کہ یا غوث المدد، غوث اعظم آپ میری مدد فرمائیے. اور مسلمان جانتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کو جب میں بطور وسیلے کے پکاروں گا تو میں خدا سمجھ کے تو پکار نہیں رہا ہوں، میں اللہ کا پیارا سمجھ کے پکار رہا ہوں، میں اللہ کا مقبول سمجھ کے پکار رہا ہوں. تو یا غوث المدد جو میں کہہ رہا ہوں تو بس میرا مقصود یہی ہے کہ یا غوث المدد، غوث اعظم آپ میری مدد کیجئے کہ جب آپ میری مدد کریں گے اور آپ میرے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی میرا بیڑا پار فرما دے گا. یہ محققین نے فرمایا کہ وسیلے کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ براہ راست کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے ولی آپ میری مدد کر دیجئے، تو محققین فرماتے ہیں یہ بھی وسیلے کی حیثیت ہے. اور یہ مدرس مکۃ المکرمہ مفاہیم یجب ان تصححا میں الوی مالکی صاحب نے لکھا. اگر کوئی اس چیز کا انکار بھی کرتا ہو تو وہ اسے اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو، جسے اللہ نے مرتبہ اور مقام عطا کیا ہو، جب وہ اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا مقبول بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اسے فضیلت عطا کی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی میری مدد کیجئے، تو محقق زمان یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مولا جو تو نے ان کو مرتبہ دیا ہے، ان کے مرتبے کے صدقے تو میرا کام آسان فرما. یہ مدرس مکۃ المکرمہ نے لکھا. تو اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں منور فرما دے. ان کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے ہیں. جب ان کے مزار پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر کلام الہی پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں. تو بتائیے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، ایصال ثواب کیا جائے تو کتنی برکتیں ہوں. تو یہ تو باتیں ہیں، لیکن ایک شخص نے بڑی ہی پیاری بات کہا کہ اولیاء اللہ کے مزار پہ میں بتاؤں کیوں حاضری دیتے ہیں. بتائیے کیوں حاضری دیتے ہیں. کہا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اولیاء اللہ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کیا تھا اور یہ صبر سے اس طرح متصف تھے کہ آج یہ اگر یہ جلوہ فرما ہیں اپنے مزارات میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص میں ہے. جب یہ اللہ کے قرب خاص میں ہیں، ہم ان کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم ہو جائے گا. تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور پھر آخر میں فرمایا جا رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد. تو پھر اس کے بعد اللہ کا کلام کس چیز کی ضمانت دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا کلام کیا فرما رہا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام پھر فرما رہا ہے لعلکم تفلحون، کہ اللہ کا کلام فرما رہا ہے کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ کا کلام جسے کامیاب قرار دے وہ کامیاب ہے. وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو. اور اس کی راہ میں، پروردگار کی راہ میں جہاد کرنے والوں نے، شاید آپ نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو، ایک محقق نے یہ بات لکھی اور اس بات لکھنے کے بعد انہوں نے دلیل بھی پیش کی ہے. وہ فرماتے ہیں تمام صحابہ علیہ رضوان میں اگر سب سے زیادہ بہادری، شجاعت اگر کسی میں پائی جاتی تھی تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرتے تھے. صحابہ علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے جہاد کو انہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا تھا، جہاد کو انہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا تھا، جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. جہاد تو سارے ہی صحابہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے آقا اور پیشوا سید الشہداء، امیر طیبہ، فاعل الخیرات، کاشف الکربات کے حالات میں آتا ہے جب آپ میدان جنگ میں اترتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی اور آپ دشمن کا سر قلم کر دیا. اور پھر جب آپ جہاد میں آتے تھے تو بڑے بڑے دشمن جو ہیں آپ کے مقابلے کی تاب نہ لاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، ذکر کرو. تو سید الشہداء اللہ کی نعمت کا ذکر اور تذکرہ اس طرح کیا کرتے تھے اور وہ علل اعلان کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ تبارک و تعالی کا شیر ہوں. اور سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد تو اس شان سے کیا ہی کرتے تھے. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی انہیں رسول اللہ سے محبت تھی. اور کیسی محبت تھی کہ آپ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ شکار کیا کرتے تھے اور آپ کو 3 دن تک شکار نہیں ملا. آپ بڑے جری بہادر اور 3 دن آپ کو گزر گئے ہوں اور شدت کی بھوک. آپ جب گھر میں پہنچے اور یہاں تک روایت میں فرمایا کہ گھر میں پہنچنے کے بعد آپ نے لقمہ لے لیا ہے، ہاتھ میں لقمہ ہے اور آپ کو اطلاع ملی اور آنسو بہائے جا رہے ہیں قریب ہی میں. اور کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ابو جہل نے آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے اور بے ادبی کی ہے اور آپ کو لہو لہان کر دیا ہے. ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں تھوڑا کھانے سے فارغ ہوں کہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس کی حرکت ہے. راوی یہ بیان کرتے ہیں آپ نے اپنا لقمہ جو ہے وہ وہیں پر رکھا اور پہنچتے ہیں ابو جہل کے پاس
کیا آپ کا روب اور دبدبا تھا؟ اللہ نے آپ کو کیا روب عطا کیا تھا کہ ابو جہل کے پاس جب آپ پہنچتے ہیں تو ابو جہل تو یہ سمجھنے لگا ہوگا کہ چونکہ یہ بھی ہمارے ہی دین پر ہیں اور بڑے خوش ہوں گے کہ آج میں نے یہ کام کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ پہلے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کے لیے نعوذ باللہ میں گلی محلوں کے بچوں کو لگاتا تھا، اب تو جو ہے یہ مجھ سے ہی گستاخی سرزد ہوئی ہے، یہ سمجھا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہوگا۔ لیکن سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل پر ایک ایسا وار کیا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 مقام سے اس کے سر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ روب دیکھیے، روب کفار کا غلبہ ہے، کفار آگے بڑھے، ابو جہل کہتے ہیں نہیں چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افسردہ ہیں اور رنجیدہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آج نور قرآن ہمارے سینوں میں منور ہو اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کے نور کو اور اپنے نور کو پھیلا رہے تھے تو انہیں اذیتیں دی گئیں، انہیں تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تو محققین اور صالحین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دین کا کام کیا ہے اور اگر اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو تو سمجھ جانا ہے کہ اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ہے تو اس کا کام درست نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کامل نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حاضر خدمت ہیں۔ یقیناً آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، مجھے سینے سے لگا لیں گے، مجھے پیار دیں گے، مجھے شفقت دیں گے کہ جو ان کا دشمن تھا، جنہوں نے ان کو تکلیف دی تھی، آج میں نے جو ہے ان کا کام تمام کیا ہے اور اذیتیں دی ہیں میں نے بھی، یہ سمجھ رہے تھے۔ اور عرض کرنے لگے اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں کہ میں نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کے لیے، تمام کے لیے جو ہے یہ رحمت بنا کر اور جن کی جو ہے یہ زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے، یہ اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر کیا جواب دے رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا عمل بھی درست ہے لیکن ایک اور عمل بھی کرنا ہوگا، کہ ٹھیک ہے میں نے تو اللہ کا نام بلند کیا تھا اور اصول یہی ہے کہ جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلے اور اگر اس سے کوئی انتقام لیتا ہے تو درست ہے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے برجستہ اسی وقت کیا فرمایا جب عرض گزار ہوتے ہیں اب تو آپ مجھ سے راضی ہیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں آپ سے جب راضی ہوں گا جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور حیات طیبہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر اپنی زندگی میں یہ عظیم سعادت پانا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کو نور قرآن سے منور کرنا چاہتے ہو تو اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لینا، عفو درگزر سے کام لیتے رہنا، اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا۔ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا، اس لیے کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ قرآن کا پیغام انشاءاللہ بفیضان نظر اور کرم اور بریات دنیا کے چپے چپے میں رب العالمین نے چاہا تو یہ عام ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری، عفو درگزر، حسن اخلاق کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا تو اللہ تبارک و تعالی وہ غیب سے امداد فرمائے گا کہ وہم و گمان سے بڑھ کر کامیابی عطا فرما دے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہی فرما رہی ہیں۔ اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور ایمان بھی کیا ایمان ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، کہ رسول اللہ کی پسند ہے تو ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، یہی تو ایمان کی کسوٹی ہے،
یہی تو ایمان کا معیار ہے. اس لیے اصول یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ کا عاشق ہوگا وہ اللہ کا پیارا ضرور ہوگا. ایمان کی کسوٹی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے، کہ اصل جو ہے وہ تو ہے تعظیم مصطفیٰ. تعظیم مصطفیٰ کے ذریعے ایمان کی کسوٹی ہے. تو سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بھی دیکھیے کہ رسول اللہ آپ خوش ہوتے ہیں چلو میں ایمان لے آتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے بہادری کی جوہر دکھائے ہیں، اور پھر احد کے میدان میں جب دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسلحے کے بارے میں فرمایا کہ اتنا دشمنوں کے پاس اسلحہ ہے کہ مسلمانوں اور دشمنوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار صحابہ فتح یابی کی طرف تھے اور فتح ہی سمجھیے کی ہوئی ہے. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا پاس نہیں رکھا تو مشکلات سے دو چار ہونا پڑا. اس موقع پر سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں، دشمن کی صفوں میں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کسی میں یہ جرأت نہیں ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ سامنے سے آ کر میرے آقا اور پیشوا کے سامنے سے آ کر حملہ تو کر دے. حضرت وحشی آپ چھپے ہوئے تھے اور پیچھے سے حملہ کیا. اس طریقے سے آپ نے جام شہادت نوش کیا. اور جب آپ کی شہادت ہوئی اور وہ مسلمانوں کے حالات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دو چادریں دی. ایک چادر جو ہے سید الشہداء امیر طیبہ کے لیے اور ایک انصاری صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ. اب ایک چادر جو ہے یہ چھوٹی ہے اور ایک چادر بڑی ہے. آپ شہید ہو چکے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے کہ آسمانوں پر آپ کے نام کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں معزز ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں پر غسل دیا جا رہا ہے. شہید کو غسل کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ اعزازی طور پر آپ کو غسل دیا جا رہا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ زارو قطار رو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے یا حمزہ یا فاعل الخیرات یا عم رسول اللہ یا اسد اللہ و اسد رسول یا اسد اللہ و اسد رسول. آپ کہہ رہے تھے کاشف الکربات کہ آپ جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، رسول اللہ کی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور زارو قطار آنسو بہ رہے ہیں. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق کے سردار کو آسمانوں پہ غسل دیا جا رہا ہے. اور یہاں پر زمین پر دیکھیے تو صحیح کیا حالات ہیں. یہ حالات یہ ہیں کہ دو چادریں دی گئی ہیں کہ آپ کو کفن دے دیا جائے. ایک چادر چھوٹی ہے، ایک چادر بڑی ہے. اب کسے بڑی چادر دی جائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھیے، ذہن تو یہی کہہ رہا ہے کہ بڑی چادر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی جائے گی، ان کے ماموں ہیں. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کا ربط اور تعلق اور محبت ہے اس کی نظیر اور مثال نہیں ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کہ قربان رب العالمین ان کے مزار پر انوار پر جو نور برس رہا ہے اس کے صدقے ہمیں منور فرمائے. آپ نے قرآن نازل کی اور چھوٹی چادر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے. اگر آپ اشارہ کر دیں تو کیا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت ہوئی ہے. رب العالمین براہ راست آسمان سے کفن بھیج سکتا ہے، لیکن رہتی دنیا تک لوگوں کو درس مل گیا اور پتہ چل گیا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں،
دین کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا اعزاز تو یہ ہے کہ آسمانوں پر غسل دیا جا رہا ہے، لیکن کفن کے لیے جو چادر ہے اگر سر کی طرف رکھتے ہیں تو پیر جو ہے یہ نظر آتے ہیں، اور پیر کی طرف تو سر جو ہے یہ نظر آتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار رو رہے ہیں، اللہ کے محبوب آنسو بہا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں پیر نظر آئیں سر ڈھانپ دیا جائے. سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مدفن ہو گئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، اور آپ کا یہ معمول جاری رہا کہ پھر اتنی شفقتیں اتنی محبتیں ہیں کہ پھر اہل مدینہ نے کیا خوب کہا کہ اے زائر مدینہ، مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ کے طلبگار ہو تو پھر ایک کام کیا کرو کہ جب مدینہ منورہ حاضر ہو تو پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کرو کہ یا رسول اللہ آپ کے پیارے چچا کا وسیلہ ہے، آپ میری حاضری کو قبول فرمائیں. اور پھر سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں اور آپ کے فضائل اور برکات جو بزرگان دین نے تحریر کیے، یہ ان کے زمانے میں واقعات نمودار ہوئے. سبحان اللہ، وہ تو نور علی نور. لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ قریبی کوئی واقعات ہوتے ہیں تو زیادہ اسے جو ہے ایمان پہ تقویت ہوتی ہے. انسان کی ایک فطرت ہے. تو ہمارے دوست استاد بھائی اور مفتی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ بیان کیا کہ 4 یا 5 یا 3 سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے، اور ایک ان میں زیادہ دیر وہاں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جو دوست ہیں وہ 3-4 جو تھے وہ واپس چلے گئے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ انسان کی طبیعتیں بدلنا یہ بڑا دشوار کام ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مثلا باتیں زیادہ کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تو وہ مدینے کے مبارک سفر میں بھی ہونا تو ان کو غیبتیں بدگمانیاں اس سے جان نہیں چھوٹتی. یہ ایک المیہ ہے اور افسوسناک بات ہے. حالانکہ آدمی کہے کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے اور خرچ کر کے نہ بھی گئے ہوں، پیسے کی کیا وقت اور حیثیت ہے، کس سرزمین پہ میں پہنچا ہوا ہوں اور میں کتنا سعادت مند ہوں، میں اپنے آپ کو یہاں نہیں بدلوں گا تو کہاں بدلوں گا. لیکن عادات سے مجبور ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی ان سے جو ہے وہ تھوڑا شغل کر لیتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں. ان کو پتا چلے یہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں ادھر کھڑے ہیں. اب یہ بیچارے جب فارغ ہوئے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، بڑے پریشان ہوئے. کہنے لگے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. وسیلے کے 2 طریقے ہیں، براہ راست کہنا یا ان کے وسیلے سے کہنا. وہ وسیلے کے براہ راست طریقے سے کہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ انتظام کیجئے. وہ تو چلے گئے مجھے چھوڑ کر. وہ کچھ دیر کھڑے رہے. یہ سچا ایمان افروز واقعہ ہے. چلے میں آپ کو ایک اور واقعہ، میں اپنے ذاتی واقعہ سناؤں. اب ایک شخص آیا اور انہوں نے ان کے نام سے پکارا. میں نام نہیں جانتا ان کا نام کیا ہے. ان کے نام سے پکارا. انہوں نے دیکھا پیچھے مڑ گئے، کہا بیٹھ جائیے. وہ بیٹھے اور جا کے انہیں سیدھا جہاں ان کی مقام تھا، ہوٹل تھی جہاں بھی، وہاں پہنچایا. عربی شیخ ساتھ ہیں، اردو ساتھ ہیں. کہا کیا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہمارے جو شیخ ہیں، یہ جہاں میں یہ کام کرتا ہوں، پاکستانی نے کہا، یہ سو رہے تھے تو خواب میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہوا اور وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا چاہنے والا وہاں کھڑا ہے، اس کو پہنچانے کا انتظام کرو. اور چلے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اور جو مجھے چھوڑنے آئے اتفاق سے وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ 35 سال تک مدینہ منورہ رہے. میں نے عرض کیا، وہ مجھ سے ملنے آئے. میں نے کہا آپ مجھے سید الشہداء چھوڑ دیجیے. تو
مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں آپ کو واپس لینے کے لیے آتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ نہیں آئیے گا, مجھے معلوم نہیں کب آؤں, آپ جائیں بس میں آ جاؤں گا. اب نہیں, انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا. میں نے کہا نہیں آپ جائیں. پھر میں نے دیکھا یہ مانتے نہیں ہیں, تو میں نے بات ٹالنے کے لیے کہہ دیا. میں نے بات ٹالنے کے لیے کہا کہ آپ جائیں, دیکھیں میرے لیے یہ انتظام کر دیں گے, آپ چلے جائیں. اب آپ یقین کریں جب میں وہاں کھڑا ہوا تھا نہ میرے پاس جیب میں پاسپورٹ, اور عمرے کا سیزن تھا, حج میں تو ابھی مسئلہ نہیں ہے پاسپورٹ, نہ میرے پاس پاسپورٹ ہاتھ میں ہے, اور میں اکیلا کھڑا ہوں, اور وہاں پر شرطی جو ہے سامنے کھڑے ہوئے, وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, اور پاسپورٹ میں نے کہا اگر مانگ لیا. بہرحال اب میں کھڑا ہوا ہوں, حاضری دے رہا ہوں. میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم شریف میں اگر پہنچ کے کھڑا ہو جاؤں, پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اعتقاد بھی بڑے کمزور قسم کے ہیں. میں نے کہا ایک تو ویسے ہی ڈر رہا ہوں کہ پولیس والے یہاں کھڑے ہیں, وہ کہیں گے یہ اکیلا آدمی اور پیچھے کوئی جاتا نہیں ہے, یہ کہاں گئے. میں نے کہا ہاتھوں ہاتھ مجھے جو ہے ترکیب کر دیں گے. اب میں نے کہا یہ کیا ہوگا. اب اس کے بعد بڑا پریشان ہوا کہ اب تو نہیں جانا چاہیے, کھڑا رہا. آپ یقین کیجئے ایک گاڑی آئی, اس میں ایک نوجوان اس سے اترے, بنگلہ دیش کے رہنے والے. ان کی عقیدت بھی سبحان اللہ, وہ گلاب کا پانی تو وہاں کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے, وہ گلاب کا پانی ڈالتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ کو یہاں پیچھے چکر لگانا ہے, میرے ساتھ آ جاؤ. ہم ایک پیچھے چکر لگا کے آ جاتے ہیں, جہاں آپ کے قدم تھے وہ مجھے وہاں لے گئے. اور اس کے بعد کہنے لگا چلے میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. اب انہوں نے مجھے چھوڑا, راستے میں پولیس والوں نے کہا بھائی پاسپورٹ کہاں ہے راستے میں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا آئندہ ایسے کام نہیں کرنا, چلو. آپ سمجھیں گے کہ شاید میں اپنی فضیلت بیان کر رہا ہوں, بحمداللہ تعالی اپنی فضیلت بیان نہیں کر رہا. یہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ واقعات ہو ہی رہے ہیں. یعنی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اگر اسے کرامت نہ کہا جائے تو محرومی کہا جائے. میری آخری حاضری تھی, دل میں خیال آیا کہ آپ کے کسی عاشق سے ملاقات کروا دیجیے. دیکھا ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں چپل بغیر کے اور چپل دور رکھ کے. میں نے کہا یہ عاشق ہے. میں نے کہا لیکن پھر میں نے عرض کیا اسی لمحے میں نے کہا ایسے سے عاشق سے ملاقات جو مجھ سے تھوڑی بات بھی کرے, مجھے تھوڑا مزید تسلی ہو جائے. بس آپ یقین کریں 2 منٹ ہوئے ایک شیخ آ گئے. ایک شیخ آئے, کہنے لگے تمہیں واپس آنا ہے مدینہ شریف. میں نے کہا جی. کہنے لگے دراؤ. 3 تھے ہم. کہنے دراؤ اپنا ہاتھ دو. پھر وہ دروازے کے اندر ہاتھ جتنا جا سکتا تھا ڈالا, پھر کچھ پڑھا, کہا انشاءاللہ واپس بھی آؤ گے. اور میں بتاؤں کون ہوں؟ جی وہ عربی میں بات کرتا تھا. کہا میں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہوں, اور یہ کس ہستی کہ مزار پہ کھڑے ہوئے ہو, اور کہاں تم کھڑے ہوئے ہو تمہیں معلوم ہے ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ قوم لا یفقہون. انہوں نے کہا یہ قوم تو بے وقوف قوم ہے جو اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں جانتی. کہا میں اپنے بچپن کا واقعہ بتاتا ہوں. وہ بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ جب میں ایک بار چھوٹی عمر میں اس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا, اس وقت میرا وضو نہیں تھا, تو انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا ارجی, یہاں سے لوٹ جاؤ اور وضو کر کے میری بارگاہ میں حاضر. یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا. تو بتائیے کہ جن کے فیضان کرم سے عالم منور ہو رہا ہو, اور پھر ہر اشتہار پر بفیضان نظر سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہو, اور امام موسیٰ کاظم اور حضور غوث اعظم لکھا جاتا ہو, وہاں پر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوگا, برکتوں کا نزول ہوگا. لیکن انسان عاجز ہے, کمزور ہے, اخلاص للہیت سے دور ہے, تکبر بھی کر لیتا ہے. آج کے اس عرس مبارک کے موقع پر میرے ذہن میں 11:12 تک بیان تھا, اور 3 منٹ اوپر ہو چکے ہیں, اور میں فتح مکہ کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا تھا, اور پھر جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ ایمان لے آئے, حضور نے انہیں بھی معاف کیا. وہ واقعات میں نہیں سنا سکا اور کبھی, لیکن اس موقع پر میں یہ پیغام آخر میں دینا چاہتا ہوں. خواتین سے بھی, یہ خواتین نہیں خادمہ ام الخیر ہیں, اور مرد نہیں یہ خادم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں.
یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے جو اللہ کا مقبول ہو رب العالمین مجھے بھی ایسا بنا دے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے جن کے فیضان نظر کا بار بار چرچا کیا جا رہا ہے، اگر ان کا فیض چاہیے تو عفو درگزر سے کام لینا ہوگا۔ اگر عفو درگزر اور اخلاق سے کام لے لیا تو سمجھیے کہ پھر ان کا فیضان مل چکا ہے، ان کا کرم ہو چکا ہے، ان کے فیض کے دریا بہہ چکے ہیں۔ اگر ان کا فیض اور ان کا کرم اگر شامل حال ہو گیا تو انشاءاللہ وہ وقت جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے، پھر گلی گلی اور محلے محلے میں نور قرآن کی بہاریں ہوں گی۔ اس کے لیے ضرورت فقط اسی بات کی ہے کہ آج ہمیں عفو درگزر سے، اخلاق سے کام لینا ہوگا۔ اگر آج ہم نے عفو درگزر سے کام لے لیا، اخلاق سے کام لے لیا تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ عادت نہ رہی، ہم نے بدگمانی سے، غیبت سے، الجھنے سے کام لیا، اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے، کامیابی اسی کا مقدر ہوتی ہے جو خاموش رہتے ہوئے یہ اپنا ذہن بنا لے کہ اگر کوئی سید الشہداء امیر طیبہ کا عقیدت رکھنے والا ہے، امام موسیٰ کاظم سے محبت رکھنے والا ہے، غوث اعظم کا نام لینے والا ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں، میں نہ اس سے کبھی غیبت کروں گا نہ بدگمانی کروں گا۔ خاندانوں کے خاندان سبر جائیں گے، خاندانی مسائل دور ہو جائیں گے، گھریلو جو ہے ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، جنتی گھرانے کی تشکیل ہو جائے گی اور رسول اللہ کا فیض ہمیں مل جائے گا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے اور نور قرآن اسی چیز کا نام ہے۔ نور قرآن سے آئیے منور ہو جائیے کہ آج ضرورت ہے اور ضرورت ہے ایمان کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور ایمان کا تحفظ نور قرآن میں پنہا ہے۔ ایمان کا تحفظ صالحین سے عقیدت رکھتے ہوئے عقائد کو بیان کر کے یا کافی انتل کافی کی یہ ایسی صدا بلند ہو تاکہ شیطان کے وار کا ملیاں میٹ ہو جائے، اسی میں ایمان کا تحفظ ہے۔ تو آئیے ایمان کے تحفظ کے لیے چراغ سے چراغ جو ہے یہ روشن کرتے ہوئے اس روشنی کو پھیلا دیجئے، اور اللہ کے کلام میں تو وہ نور ہے کہ پورا عالم جگمگا اٹھے گا۔ اس کے فیض کو آج ہم نے عام کرنا ہے۔ باخدا میں صحیح عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کے اندر اگر آج کوئی مسلمانوں کے خلاف جو ہے اگر کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بڑی عجیب بات آپ سمجھیں گے، تو وہ قرآن کا غلط استعمال کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کوئی تو جو ہے بظاہر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے تو اولیاء اللہ کی کرامتوں سے دور کر رہا ہے، وسیلے کا مفہوم نہیں سمجھنے دے رہا، تو کوئی قرآن بیان کر رہا ہے اور بے حیائی کا درس دے رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے انٹرنیشنل دور ہے، مولانا یہ بیک ورڈ باتیں نہ کیا کرو، دیکھو تو صحیح میڈیا کا دور ہے، میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ اور جناب پتا چلا کہ بے پردہ عورتیں معاذ اللہ جو لوگ دیکھتے ہیں نعوذ باللہ، اور جو لوگوں نے بتایا کہ معاذ اللہ بے پردہ عورتیں جو ہیں یہ تالیاں بجا رہی ہیں اور یہود اور نصارہ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور قرآن بیان ہو رہا ہے۔ واللہ العظیم، واللہ باللہ اور تاللہ، خدا کی قسم میں صحیح عرض کرتا ہوں، اگر جسے قرآن کا نور ملا ہوگا تو پہلے تو اس کو شرم و حیا کی نعمت ملی ہوگی۔ قیامت کے روز جو ہے یہ پوچھا جائے گا کہ شریعت کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ لوگ اسے مائنڈ کر جائیں گے، کہیں گے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر لوگوں کو ہی راضی کرنا ہو تو اللہ کی رضا پھر کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ کی رضا اگر پانی ہے تو رسول اللہ نے جو معیار مقرر کیا ہے اس کو تھامنا ہوگا۔ کیا رسول اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی دین کی خدمت کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کی شریعت میں اس طرح اجازت ہے دین کی خدمت کی جائے پردے میں رہ کر، سبحان اللہ، نور علی نور، لیکن اس طرح تو اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے اجازت نہیں دی، ختم۔ اور شریعت کی حدود میں پابندی کرتے ہوئے دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ میں میڈیا کے خلاف نہیں ہوں، اگر کوئی صحیح طور پہ میڈیا میں بیان ہوتا ہے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن شریعت مطہرہ کی اگر جو ہے پابندی نہیں ہوگی تو میں یہ کہوں خلاف ہوں تو میرے خلاف کہنے اور نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اس کے خلاف ہے۔ بہرحال بات یہی ہے، آخر میں عرض کرتا ہوں
جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے، جس کے مقدر جاگ اٹھتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے پیغام کو سن کر لبیک کہہ کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ کوئی قرآن کا نام لے کر ہمارا جنازہ رکھا ہو تو دعا کرنے سے کوئی ہمیں محروم نہ کروا دے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ قرآن کا درس عام ہو اور اس شان سے عام ہو کہ تعظیم مصطفیٰ سینوں میں ہو۔ نور قرآن جہاں بھی منعقد ہوتے ہیں، آپ کو میں یہ پابندی نہیں لگاتا باہر شریعت میں آئیے یا نوری مسجد میں آئیے، جہاں تعظیم مصطفیٰ سے کوئی مزین ہے، امام اور خطیب ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، بیٹھ جائیے اللہ کے کلام کی محبت میں، لوگوں کو جمع کیجیے، وسعت نظری پیدا کیجیے۔ بہت بڑی منزل طے کرنی ہے، بڑا میدان ہے، جب تک وسعت نظری نہیں ہوگی بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بیٹھ جائیے، بس ایک چیز دیکھیے کہ عقائد اور نظریات میں تعظیم مصطفیٰ سے روشن ہے تو اس کا ساتھ دیجیے۔ اگر ہم سب مل کر اس عزم کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ وہ کامیابی ہوگی کہ پھر ہر مسجد میں ہمیں نور قرآن کی بہار نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ نور والے آقا کے، نور والے، عظمتوں والے چچا سید الشہداء کی عظمتوں کے طفیل آج کی اس محفل کی برکت سے رب العالمین ہمیشہ کے لیے ہمیں گناہوں سے دور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔